نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى پارہ نمبر 11 سورہ توبہ رکوع نمبر 14 اور آیات نمبر 112 113 114 115 اور 116 ما کان للنبی لائق نہیں نبی کو والذین آمنوا اور مسلمانوں کو ان یستغفروا للمشرکین کہ بخشش مانگے مشرکین کے لیے ولو کانوا اولی قربى اگرچہ رشتہ دار ہی ہو من بعد ما تبین لهم بعد اس کے ظاہر ہو چکا ہے ان کے لیے کہ انہم اصحاب الجحیم کہ یہ لوگ دوزخی ہے وما كان استغفار لإبراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا صرف اسی لیے تھا کہ انہوں نے اپنے باپ سے ایک وعدہ کر لیا تھا فلما تبین لہ اور جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی انہ عدو للہ کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تبرأ منہ تو اس سے بیزار ہو گئے ان ابراہیم لأواہ حلیم بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑا نرم دل اور تحمل والا تھا وما كان اللہ لیضل قوما اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو بعد اذ ہداہم کہ کسی قوم کو ہدایت کے بعد ہدایت دینے کے بعد گمراہ کرے یا گمراہ کر دے حتی یتبین لہم ما یتقون جب تک ان چیزوں کو واضح طور پر بیان نہ فرما دے جن سے وہ بچتے ہیں ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز کا جاننے والا ہے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض بے شک اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمینوں کی یحیی و یمیت اللہ زندہ کرتا ہے موت دیتا ہے اور موت دیتا ہے وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا چونکہ سورہ توبہ میں مشرکین سے کفار سے براءت کا اعلان ہے اور زیادہ تر احکامات مشرکین سے علیحدگی پر مشتمل ہے اور سورت
کا نام جو ہے وہ بھی سورہ براءت رکھا گیا ہے، اور سورت کے ابتدا میں فرمایا براءۃ من اللہ و رسولہ۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 113 بارہ کے حوالے سے صحیح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 181 اور جلد 2 صفحہ نمبر 674 میں دو جگہ پر تفصیلی روایت، باقی مختلف جگہوں پر جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ ایک روایت سے مختلف قسم کے مسائل جو ہے وہ مستنبط کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے مستقل باب منعقد کرتے ہیں۔ اسی لیے محدثین کا قول ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تراجم میں ایک فقاہت ہوتی ہے کہ امام بخاری جو باب منعقد کرتے ہیں اس باب کا ایک محو المقصود ہوتا ہے۔ تو واقعہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب کے موت کا وقت قریب ہوا، اور ان کے قریب ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ وہ بھی موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا لا الہ الا اللہ پڑھو تو میں اللہ کے حضور تمہاری سفارش کروں گا۔ لیکن دوسرے طرف ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ بار بار کہتے رہے کہ عار دلاتے رہے کہ کیا غیرت دلاتے رہے کہ کیا تم عبد المطلب کے دین سے ہٹ گئے ہو۔ بالآخر ابو طالب نے مجبوراً کہہ دیا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا، اور اسی پر ابو طالب کی موت واقع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا جب تک مجھے منع نہ کیا جائے۔ تو اسے پر آیات مذکورہ نازل ہوئے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا، اور سنن ترمذی ابواب التفسیر سورہ قصص میں ہے، اور ترمذی شریف کے ابواب التفسیر بہت کم ہے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، میں قیامت کے دن تمہارے لیے گواہی دوں گا، تو اس پر ابو طالب نے کہا اگر قریش مجھے یہ عار نہ دلاتے کہ گھبراہٹ میں خوف کی وجہ سے اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، تو میں اسے پڑھ لیتا اور تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرتا، لیکن بالآخر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور شرک پر ہی موت واقع ہو گئی۔ تو پھر آیات کریمہ نازل ہوئے کہ انک لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ بہرحال مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا سے اللہ تعالی نے منع فرمایا آیات مذکورہ میں۔ تو اس پر بعض مسلمانوں کو شبہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے باپ کے لیے استغفار کیا تھا، تو اس شبہ کا جواب آیت نمبر 114 میں دیا کہ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے
باپ کے لیے استغفار کرنا صرف اسی لیے تھا کہ انہوں نے اپنے باپ سے ایک وعدہ کیا تھا. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو ایمان کی دعوت دی، توحید کی طرف بلایا، تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے نہیں مانا، انکار کیا، بلکہ دھمکی دی لَأَرْجُمَنَّكِ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہ اگر تو باز نہیں آیا تو میں تمہیں سنسار کروں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ حَفِيًّا، کہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی درخواست کروں گا، اور بے شک میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے. اور سورہ شعراء میں بھی مغفرت کی دعا ہے کہ وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، یا اللہ میرے باپ کو بخش دے، وہ گمراہوں میں سے تھا. اور سورہ توبہ میں اس وعدے کا ذکر ہے کہ إِلَّا أَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا، لیکن پھر فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه، جب ابراہیم علیہ السلام پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے. صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمہ اللہ الباری سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں تفسیر روح المعانی میں کہ جب ابراہیم علیہ السلام پر واضح ہوا کہ ان کے باپ کا موت کفر پر ہوگی، تو ابراہیم علیہ السلام نے بیزاری کا اظہار کیا اور استغفار کرنا بھی چھوڑ دیا. اور تبینہ کا معنی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے وَكَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، قضا فی سورۃ الشعراء. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فلما تبینہ کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر واضح ہو گیا کہ میرا باپ اللہ کی دشمنی پر اتر آیا اور اللہ پر ایمان نہ لانے کا اصرار کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے بیزاری اختیار کر لی. لیکن حضرت الاستاد شیخ التفسیر حضرت مولانا رحم اللہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول تھا، اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ آپ کے باپ کی موت جو ہے وہ حالت کفر پر ہوگی، اور یہی مفہوم ہے وَكَانَ مِنَ الضَّالِّينَ کا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام ان ابراہیم لَأَوَّاهٌ حلیم. اواہ، لفظ اواہ کے امام قرطبی نے 15 معانی لکھے، 15 معانی، اور تمام معانی جو ہے متقاربہ ہے، ایک دوسرے کے قریب قریب ہے، کوئی حقیقی معانیوں کا معنی اختلاف نہیں ہے معنوی. اواہ کا ایک ترجمہ وہ ہے کہ جو بندہ بکثرت کرنے والا ہو. ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، یا بکثرت دعا کرنے والا، اللہ کے بندوں پر رحم کرنے والا. اور آخری معنی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے. ہمارے استادوں کا ترجمہ یہ ہے، استادی ترجمہ یہ ہے کہ ان ابراہیم لَأَوَّاهٌ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام رحم دل تھے اور بردبار تھے. یہ بردباری جو ہے یہ بھی بہت بڑی کمال ہے، نعمت ہے، متانت، سنجیدگی، محفل میں، مجلس میں اور حالات کے موافق گفتگو کرنا،
صبر کرنا، یہ تحمل مزاجی جو ہے، یہ ٹھہراؤ، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اور اتنا بردبار تھا، رحم دل تھا کہ باپ نے کتنی سخت بات کی، سخت بات کیا کہ سخت باتیں کی۔ لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تمہیں سنسار کر رہا ہوں، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے حلم کو، بردباری کو سلام، رحم دلی کے اساس پر اس نے استغفار کا وعدہ فرمایا۔ بہرحال مضمون مذکورہ سے واضح ہوا کہ کسی کافر کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں۔ اور آیت نمبر 115 میں فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمُ اللَّهُ۔ علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ آیات مذکورہ میں مسلمانوں کو تسلی ہے، اور تسلی اس بات کی ہے کہ جنہوں نے ممانعت نازل ہونے سے پہلے، اس آیت کے نزول سے پہلے مشرکین کے لیے استغفار کیا تھا، اور اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین مہربان ذات ہے، وہ ایسا نہیں کرے گا، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اہل ایمان کا مواخذہ فرمائے کہ تم نے مشرکین کے لیے کیوں استغفار کی ہے۔ اور جب یہ بات واضح ہو گئی کہ مشرکین کے لیے استغفار درست نہیں، ممانعت نازل ہوئی، تو نزول ممانعت کے بعد پھر استغفار مشرکین کے لیے ممنوع ہوگی، اور نزول ممانعت کے بعد پھر مواخذہ ہوگا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز پر عالم ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کس نے نزول ممانعت سے پہلے عمل کیا ہے، کس نے نزول ممانعت کے بعد خلاف ورزی کی ہے۔ جن امور میں، جن کاموں میں گرفت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے مواخذہ ہوتا ہے، یہ وہ احکامات ہیں جس پر واضح طور پر ممانعت کا جو حکم ہے وہ صادر ہوا ہے، حتیٰ یتبین لہم ما یتقون۔ اور آیت نمبر 116 میں اللہ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے کہ آسمان و زمین کی ملکیت، سلطنت، بادشاہت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، موت بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، حیات بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، وَيُحْيِي وَيُمِيتُ۔ اور اللہ کے بغیر تمہارا کوئی دوست نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ اللہ کی نصرت جب شامل حال نہ ہو تو دنیا، تو پھر آپ کمزور ہیں، لیکن جب آپ کے ساتھ اللہ کی نصرت شامل حال ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ ہر سپر پاور جو ہے پھر وہ صفر ہے۔ اور حافظ عماد الدین ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ نمبر 396 میں ابن جریر سے نقل کیا ہے کہ آخر میں یہ جو فرمایا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں، کوئی دوست نہیں، اس میں اہل ایمان کو ترغیب ہے کہ مشرکین اور رؤسائے کفار سے قتل و قتال کرو، جہاد کرو، اور اللہ کی مدد پر یقین رکھو، اللہ پر اعتماد رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کے دشمنوں سے مت ڈرو، اللہ کے دشمنوں سے مت ڈرو، ڈرو صرف اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ صدق اللہ العظیم۔